اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم. میں آپ کی اردو کی ٹیچر مسز عامرہ ظہیر آپ کو اپنی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں. پیارے بچوں، جیسا کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ آج ہم وہ کام کریں گے جو آپ نے کلاس میں کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہم نے سبق کی پڑھائی کی. سبق کون سا؟ حجر اسود. حجر اسود کی کہانی، اس کی ہم نے پڑھائی کی، اور کل ہم نے کتاب کا کام کیا. آج ہم نے وہ کام کرنا ہے جس کو آپ نے اپنی کلاس ورک نوٹ بک پر کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور کلاس ورک نوٹ بک کیسے پریپیئر کرنی ہے؟ آپ نے مارجن لائن ڈرا کرنا ہے، اور تاریخ لکھنی ہے، اور دن لکھنا ہے، اور ٹاپک کا نام لکھنا ہے. اس کے بعد پھر آپ پراپر اپنا کام سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے، اور کام سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے سب سے پہلا سوال آپ کا کیا ہوگا؟ خوش خطی ہوگا. ٹھیک ہے، خوش خطی آپ نے کہاں سے کرنی ہے؟ آپ نے اپنے لیسن کے پیج نمبر 7 پہ جانا ہے، اور اس پیج نمبر 7 پہ جو پہلا پیراگراف ہے آپ نے اپنی کلاس ورک نوٹ بک پہ خوش خط لکھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اپنی کلاس ورک نوٹ بک پہ خوش خط لکھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جائیے. اس سے پہلے میں آپ لوگوں کے پاس تمام اس کے نوٹس موجود ہیں. براہ کرم آپ ان کو اپنے سامنے رکھیں، اور آپ کی اسکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، جب آپ خوش خطی کر لیں گے تب آپ نے مشکل الفاظ کے معنی لکھنے ہیں. آپ نے سینٹر لائن ڈرا کرنی ہے. ایک طرف الفاظ کی ہیڈنگ دینی ہے، اور دوسری طرف آپ نے معنی کی ہیڈنگ دینی ہے. تو دیکھیے آپ، الفاظ معنی کیا ہیں؟ الفاظ معنی میں پہلا لفظ ہے امین، ایماندار یعنی امانتیں رکھنے والا. امین، ایماندار یعنی امانتیں رکھنے والا. دوسرا لفظ کیا ہے؟ لڑائی، جھگڑا. کیا لفظ ہے؟ لڑائی، جھگڑا. تیسرا لفظ کیا ہے؟ خدشہ، ڈر یا خطرہ. لکھ رہے ہیں نا آپ ساتھ ساتھ؟ دیکھ رہے ہیں آپ کو؟ آپ کے پاس جو آپ کے نوٹس ہیں ان کو دیکھیں گے یا آپ اسکرین پہ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ویسے بھی ہم نے اس میں ایسے لفظ ہیں جو ہم آلریڈی اپنے اس بک کے کام میں ہم کر چکے ہیں پیج نمبر 10 پہ. ٹھیک ہے، خدشہ، ڈر یا خطرہ. پھر ہے احترام، یا احترام کا کیا مطلب ہوگا؟ عزت. احترام کا کیا مطلب ہے؟ عزت. اگلا لفظ کیا ہے؟ مضبوط. کیا مطلب ہے اس کا؟ پکا. شاباش، پکا. پھر ہے اگلا لفظ کیا ہے؟ سعادت، نیکی یا خوش بختی. آپ کہیں گے خوش بختی ٹیچر نے اتنا مشکل لفظ بول دیا. خوش بختی کا مطلب ہے خوش قسمتی. ٹھیک ہے، اب اسی کے ساتھ اگلا کالم ہے، وہ بھی الفاظ معنی کا ہے. اس میں پہلا لفظ کیا ہے؟ خوش اسلوبی. خوش اسلوبی کا مطلب ہے کسی بھی کام کو اچھے طریقے سے کرنا. کسی بھی کام کو اچھے طریقے سے کرنا. اس کے بعد اگلا لفظ کیا ہے؟ تنصیب. تنصیب کا مطلب ہے نصب کرنا یا لگانا. پھر اگلا لفظ دیکھیے، جہاں دیدہ، تجربہ کار یعنی تجربہ رکھنے والا، سمجھدار. حجر اسود، سیاہ پتھر، وہ خاص پتھر جو خانہ کعبہ کی دیوار میں لگایا گیا ہے. ٹھیک ہے، پڑھائی کے دوران آپ نے پڑھا تھا نا یہ لفظ. حکمت، دانش یا عقل. دانش یا عقل. ٹھیک ہے، اب آخری لفظ دیکھیے، طواف. طواف کا مطلب ہے چکر یا خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانا. کیا مطلب ہے؟ چکر یا خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانا. سمجھ آ گئی بچوں؟ اب آ جائے اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 3، جملے بنائیں. اس میں آپ نے دیکھیں، آپ نے بک کا کام جب کیا تھا تو ہم نے جملے بھی بنائے تھے، یاد ہوگا آپ کو، یا آپ کے سامنے بک کھلی ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ الفاظ ایسے ہیں جن کے ہم نے جملے بنائے تھے. صرف اس میں ایک لفظ کا مزید اضافہ ہے، وہ ہے حکمت. حکمت کا ابھی ہم نے میننگ پڑھا ہے، کیا؟ عقل یا دانش. اب ہم جملے بناتے ہیں. طواف، چکر لگانا، یہ کام بھی آپ نے نوٹ بک پہ کرنا. ٹھیک ہے، آپ نے خوش خطی کرنی ہے، الفاظ کے معنی لکھنے ہیں، پھر آپ نے جملے بنانے ہیں. جملے اگرچہ آپ لوگ خود بناتے ہیں، اور کل میں نے آپ کو آسانی کے لیے آپ کو ایک ایک جملہ بنایا تھا، اور یقیناً وہ آپ نے اپنی بک کے اوپر کیا ہوگا.
آپ وہاں سے بھی کاپی کر سکتے ہیں. اگر آپ لوگ خود بنانا چاہتے ہیں تو آپ خود بھی بنا سکتے ہیں. حکمت کا جملہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، جو آپ اپنی مرضی سے بنانا چاہتے ہیں وہ بھی بنا لیں. حکمت، اب آپ اس کا جملہ بنائیں گے: میرے ابو ہر معاملے میں حکمت کا مظاہرہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آ جائیں، ہمارا اگلا سوال ہے، خالی جگہ پر کیجئے. کیا ہے؟ آپ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، آپ دیکھ سکتے ہوں گے. خالی جگہ پر کیجئے. نمبر 1 خالی جگہ ہے: خانہ کعبہ ڈیش ہزار سال پہلے تعمیر ہوا. کب؟ 4000 سال پہلے. سبق پڑھا تھا نا ہم نے، اس کا پہلی لائن اس لیسن کی. تو کیا آئے گا بلینک میں؟ 4000 سال پہلے. خانہ کعبہ کب تعمیر ہوا؟ آج سے 4000 سال پہلے تعمیر ہوا. پھر نمبر 2 دیکھیے: خانہ کعبہ کے صحن میں ڈیش پہنچے. کون سی شخصیت؟ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے. ٹھیک ہے. پھر نمبر 3 کی طرف آ جائیے: حجۃ الوداع کے موقع پر ڈیش مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے. کتنے مسلمان؟ سبق پڑھا ہے نا، آیا ذہن میں؟ 1,00,000. شاباش، 1,00,000 مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے. پھر آ جائیں آپ نمبر 4 کی طرف: اب تک ڈیش مسلمان جنت کے اس پتھر کو بوسہ دے چکے ہیں. کتنے مسلمان؟ اب اس کا پیج 8 جو ہے، اس کی آپ لائن دیکھیے، آپ لاسٹ 2 لائنز میں دیکھیں، اس کی بلینک موجود ہے: اربوں مسلمان. اب تک اربوں مسلمان ڈیش کیا ہے؟ اربوں. خالی جگہ ہم لائن لگائی خالی جگہ کے لیے، اس کے آپ پر کیا لکھیں گے؟ اربوں لکھیں گے. اب تک اربوں مسلمان جنت کے اس پتھر کو بوسہ دے چکے ہیں. آ جائیے نمبر 5 کی طرف: سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا یہ سلسلہ انشاءاللہ ڈیش تک جاری رہے گا. آخری لائن اور اس لیسن کی سبق کی آخری لائن کیا ڈیش میں آئے گا؟ قیامت تک. کب تک؟ قیامت تک. ٹھیک ہے بچوں، آپ نے یقیناً آپ کو اس خالی جگہ کی سمجھ آ گئی ہوگی. چلے اب آ جائیں، ہم نے کیا کرنے ہے اس کے بعد؟ ہم نے خوش خطی بھی کر لی، ہم نے مشکل الفاظ کے معنی بھی کر لیے، ہم نے جملے بھی بنا لیے، ہم نے خالی جگہ پر بھی کر لی. اب ہم کریں گے سوال جواب. ٹھیک ہے، اب اس میں سوال جواب میں پہلا سوال دیکھیں. کیا ہے سوال؟ حجر اسود کی تنصیب کے موقع پر کس بات کا خدشہ تھا؟ یعنی کس بات کا، جب حجر اسود کو لگانے کی باری آئی تو کس بات کا ڈر تھا کہ کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ اس میں حجر اسود چونکہ ہر قبیلے کے لوگوں کے لیے قابل احترام تھا، اس لیے خدشہ تھا کہ حجر اسود کی تنصیب کے معاملے پر قبائل کے درمیان کہیں جنگ نہ چھڑ جائے، یعنی لڑائی جھگڑا نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، اور جب اس بات کا خطرہ بڑھا تو کس طریقے سے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے کو سلجھایا، حل کیا. ٹھیک ہے، اپنی دانائی اور عقل مندی کی وجہ سے. اب آ جائیں سوال نمبر 2 کی طرف. مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کیوں کہہ کر پکارتے تھے؟ کیا ہے کوسچن؟ مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کیوں کہہ کر پکارتے تھے؟ ٹھیک ہے، یہ کون سا سوال ہے؟ سوال نمبر 2. اب جواب کیا ہے اس کا؟ مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کو مانتے تھے، یعنی ان کے قائل تھے، اس لیے وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے. آپ نے صادق اور امین کو انورٹڈ کوماس میں لکھنا ہے، کیونکہ صادق اور امین ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب بھی ہے. ٹھیک ہے، ان کو ان ناموں سے پکارا جاتا ہے. اب اس کے بعد اگلا سوال ہے، خانہ کعبہ کس نے تعمیر کیا؟ یہ تو فوراً آپ کو آنا چاہیے. کیا ہے اس کا جواب؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند یعنی ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر کی.
یعنی اس لیسن میں جو دوسری لائن ہے اس میں اس کا پہلی لائن سے شروع ہوتا ہے اور سیکنڈ لائن تک اس کا آنسر. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی؟ اب ہمارا کوشچن آنسرس میں آخری سوال ہے جو اس کو ہم کہیں گے کہ کوشچن بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ یہ پورا سبق حجر اسود کے بارے میں ہے, تو ہمیں اب بہت سی معلومات اس کے بارے میں پتہ چل چکی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں کیا لکھ سکتے ہیں. کوشچن کیا ہے, حجر اسود کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اب اس کا جواب ہم کیا لکھیں گے؟ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جواب لکھا ہوا ہے, آپ نے صرف دیکھنا ہے اور میں اس کو پڑھوں گی تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے رشتے جنت کا ایک پتھر زمین پر لائے. اس پتھر کو حجر اسود کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حجر اسود کہتے ہیں. اس پتھر کو خانہ کعبہ کے ایک کونے میں نصب کیا گیا ہے, یعنی لگایا گیا ہے. حج اور عمرہ کرنے والے لاکھوں مسلمان ہر سال مکہ جاتے ہیں تو خانہ کعبہ کے طواف کے دوران حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں, یعنی ان کو اس کو چومتے ہیں, اور یہ پتھر مسلمانوں کے لیے بہت مقدس ہے. ٹھیک ہے, پاک ہے, پاکیزہ ہے ان کے لیے. کلیئر؟ اب کتنے سوال جواب ہیں؟ 4. ٹھیک ہے, اب ہم نے خوش خطی بھی کر لی, الفاظ مانی بھی کر لیے, جملے بھی بنا لیے, خالی جگہ بھی کر لی, اور سوال جواب جس میں 4 سوالوں کے جواب ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. اب آگے ہمارے مرکب الفاظ. اگرچہ ہم نے پڑھائی کے دوران میں نے آپ کو مرکب الفاظ انڈر لائن بھی کرائے تھے. کل ہم نے جب کتاب کا کام کیا صفحہ نمبر 10 کا, اس کے اوپر بھی مرکب الفاظ آئے ہیں. تو یہ تو آپ کے لیے بہت آسان ہے. آپ ان میں سے کوئی سے 3 مرکب الفاظ آپ کاپی پہ لکھ سکتے ہیں, اپنی کلاس ورک کاپی پہ. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے کہ آپ جب 4 کلاس میں تھے تو ہر لیسن میں یہ نظم کے بعد آپ کو ایک تخلیقی سوال دیا جاتا تھا. تخلیقی سوال ہم دیا جاتا تھا اور ٹیچر آپ کو سمجھاتی تھی کہ آپ اس کا جواب کس طریقے سے لکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے اس سبق کے آخر میں بھی آپ کے لیے ایک تخلیقی سوال ہے, آپ ان کو آسانی سے لکھ سکتے ہیں. آپ اس کے بارے میں 3 جملے لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب سوال کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے بارے میں 3 جملے لکھیں. کتنے؟ 3. سیرت مبارکہ ان کی عادت اخلاق کے بارے میں, یعنی وہ کیسے تھے, اور انہوں نے آپ جب یہ سبق پڑھا ہے نا تو آپ ان کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے لکھ سکتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں. اور اس کے علاوہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ ان کی سچائی اور ایمانداری کی وجہ سے ان کو صادق اور امین کہہ کر پکارا گیا, کہ انہوں نے جب حجر اسود کو لگانے کا موقع آیا تو بہت حکمت و دانائی سے کام لیا. ٹھیک ہے, اور آج تک ہم ان کی پیروی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی نا؟ اس طریقے سے آپ 3 جملے لکھ سکتے ہیں. اب یہ کہ اب یہاں تک ہمارا ہو گیا سبق ختم. ٹھیک ہے, یہ اتنا کام آپ نے کلاس پہ کرنا ہے. اور بچوں آپ کو یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی سب کی جو میں نے ابھی آپ کو پڑھایا ہے. اب یہ کہ آپ کا گھر کا کام کیا ہے. اس سے پہلے میں نے آپ کو جب ہم نے سبق کی پڑھائی کی تھی, میں نے آپ کو ہوم ورک کے لیے اس سبق کی پڑھائی دی تھی, اور آج میں آپ کو کیا دوں گی ہوم ورک میں. ایک تو آپ نے جتنا بھی کلاس ورک کیا ہوگا نا, ٹھیک ہے, ان نوٹس میں سے آپ نے کلاس ورک کیا ہوگا, کلاس ورک نوٹ بک کے اوپر کام کیا ہوگا, آپ نے ویکینڈ پہ ان سب کو یاد کرنا ہے. اور اس کے علاوہ صفحہ نمبر 8 پہ سبق کے آخر میں خاص الفاظ دیے گئے ہیں. سب سے آخر میں جو تصویر بنی ہوئی ہے نا, اس کے بھی نیچے یلو پارٹ جو بنا ہوا ہے اس پہ خاص الفاظ لکھے ہوئے ہیں. آپ نے ان الفاظ کو املا کے لیے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ نے املا اپنی خود ہی لینی ہے. آپ نے ان الفاظ کو یاد کرنا ہے, پھر آپ نے وہ لفظ لکھنے ہیں, اور جہاں اگر بالفرض میں آپ کی کوئی غلطی ہو جاتی ہے آپ ان لفظ کو رف نوٹ بک پہ کرنی ہے املا, آپ نے کلاس پہ نہیں کرنی, اور اس کو انڈر لائن کیجیے اور اس غلطی کو آپ 2 دفعہ لکھیں, اس کی اصلاح کریں. ٹھیک ہے بچوں, اس طرح ہمارا یہ آج کا سبق ختم ہو گیا. اب ہم نئے لیسن کے ساتھ پیر والے دن آپ کو پہلے جسی طرح ہم نے وہی شیڈول بنائیں گے جیسے ہم نے اس ڈیورنگ دس ویک ہم نے کیا تھا. منڈے کو ہمارا گرامر کا دن ہوتا ہے, قواعد کا. نردبانی اردو آپ لے کے آئیں گے, منڈے کو اپنے ساتھ رکھیں گے, اور آخری 3 دنوں میں ہم اگلا لیسن پڑھیں گے. ٹھیک ہے, چلیں جی, اس طرح ہمارا یہ آج کا یہ سبق کمپلیٹ ہوا.
اور مجھے اجازت دیں. خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. خدا حافظ. اللہ حافظ.